السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو طوطوں کی تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیونکہ طوطوں کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے، سوچا آپ کو بھی بتاتے چلیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے پہلے ہم آپ کو دنیا کے نایاب ترین، مہنگے اور خوبصورت ترین طوطوں کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں طوطوں کی تاریخ۔ طوطوں کی تاریخ ایک دلچسپ سفر ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ یہاں ہم طوطوں کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ دینے جا رہے ہیں۔ طوطوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جو قدیم زمانے سے ملتی ہے۔ فوسلز بتاتے ہیں کہ طوطے نما پرندے تقریباً 50 ملین سال پہلے موجود تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طوطے کی جدید پرجاتیوں کی اصل آسٹریلیا اور جنوبی امریکہ میں ہے۔ انسان طوطوں سے ان کی خوبصورتی اور آوازوں کی نقل کرنے کی صلاحیت کے باعث مشہور ہو چکے ہیں۔ قدیم تہذیبیں جیسے مصری، یونانی اور رومی طوطوں کو پالتو جانور کے طور پر رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ قدیم یونانیوں نے اپنے ادب میں طوطوں کے بارے میں لکھا۔ 15 اور 16 صدیوں میں ریسرچ کے دور میں یورپی ملاحوں اور تاجروں نے دور دراز ممالک کے سفر میں طوطوں کا سامنا کرنا شروع کیا۔ امریکہ سے آنے والے طوطے، خاص طور پر ایمیزون اور میکا جیسی نسلیں، اپنے رنگ برنگے پنکھوں کی وجہ سے بہت زیادہ تلاش کرنے والے بن گئے۔ طوطے دولت، شاہی اور غیر ملکی کی علامت بن گئے۔ یورپی شرافت اور اشرافیہ نے اپنی دولت اور ذائقہ کی نمائش کے لیے طوطوں کو اسراف پالتو جانور کے طور پر رکھا۔ اس دوران طوطوں کو اکثر پینٹنگز اور ٹیپسٹریز میں دکھایا جاتا تھا۔ امریکہ کی نوآبادیات نے طوطوں کی آبادی کا استحصال کیا۔ طوطوں کو پکڑا گیا اور بڑے پیمانے پر تجارت کی گئی، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں کمی واقع ہوئی، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں انہیں اپنے پروں اور پالتو جانوروں کے لیے بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ 20 صدی میں رہائش گاہ کے نقصان، جنگلات کی کٹائی، پالتو جانوروں کی غیر قانونی تجارت اور شکار کی وجہ سے طوطوں کی آبادی میں کمی کے بارے میں بیداری میں اضافہ ہوا۔ تحفظ کی تنظیموں اور حکومتوں نے طوطوں اور ان کے رہائش گاہوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ بین الاقوامی معاہدے جیسے کہ جنگلی حیوانات اور نباتات کے خطرے سے دوچار پرجاتیوں میں بین الاقوامی تجارت پر کنونشن خطرے سے دوچار طوطوں کی انواع کی تجارت کو منظم کرتے۔ طوطے اپنی ذہانت، انسانی تقریر کی نقل کرنے کی صلاحیت اور متحرک رنگوں کی وجہ سے مقبول ساتھی جانور ہیں۔ افریقی گرے طوطے، کوکاٹ اور بجریگر بدگی جیسی نسلیں دنیا بھر کے گھرانوں میں عام پالتو جانور بن گئی ہیں۔ آج بھی طوطے اپنی خوبصورتی، ذہانت اور منفرد شخصیت سے لوگوں کو مسحور کرتے رہتے ہیں۔ جنگلی آبادیوں کے تحفظ اور ان کے رہائش گاہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تحفظ کی کوششیں جاری ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ یہ شاندار پرندے آنے والی نسلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پروان چڑھ سکیں۔